اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، روح قبض کرتے ہوئے کبھی تجھے ترس بھی آیا؟ فرمایا، اے باری تعالیٰ، مجھے 2 مرتبہ ترس آیا۔ ایک جب عورت اپنے بچے کے ساتھ کشتی میں سوار دریا کے درمیان پہنچی تو کشتی ٹوٹ گئی۔ ایک لکڑی کے تختے پر عورت اور دوسرے پر بچہ تھا، تو تیرا حکم ہوا عورت کی روح قبض کر لو۔ مجھے بہت ترس آیا کہ بچے کا کیا بنے گا۔ دوسرا جب شداد نے 12 سال میں اپنی جنت تیار کروائی اور دیکھنے کے لیے دروازے پر پہنچا تو تیرا حکم ہوا روح قبض کر لو۔ اس وقت بھی مجھے بہت ترس آیا کہ اتنا عرصہ اپنی جنت بنواتا رہا اور دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی روح تو نے کشتی ٹوٹ جانے کے بعد دریا میں قبض کی تھی۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو مجھے رب العالمین ماننے سے انکار کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنی جنت بنا ڈالی۔ ناظرین، شداد کون تھا؟ اس نے دنیا میں اپنی جنت کیوں بنائی تھی؟ اور 12 سال میں تیار ہونے والی وہ جنت کہاں واقع ہے؟ عدن سے متصل ارم شہر کی ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی۔ جیسے ہی دریا کے بیچ پہنچی تو کشتی طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ گئی۔ کشتی کے ایک تختے پر یہ عورت اور دوسرے پر اس کا بچہ تھا۔ حکم ربی ہوا کہ بچے کی روح قبض کر لی جائے۔ عورت انتقال کر گئی اور بچہ لکڑی کے تختے پر دریا کے کنارے پر جا لگا۔ جنگل سے ایک مادہ بھیڑیا پانی پینے کی غرض سے دریا کے کنارے پر آئی تو بچے کو اٹھا کر لے گئی۔ دودھ پلاتی رہی، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ آخر کار جب بچہ 12 سال کو پہنچا تو ایک دن جنگل میں گھوم رہا تھا تو ایک بادشاہ کا لشکر اسی جنگل سے گزر رہا تھا اور یہ بھی اسی لشکر کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر لشکر کے ایک آدمی کو رستے میں پڑی ہوئی سرمے کی شیشی ملی اور وہ بادشاہ کے پاس لے کے گیا۔ بادشاہ نے وہ سرما استعمال کرنا چاہا تو وزیروں اور مشیروں نے منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، پہلے کسی اور کو استعمال کروائیں، اگر کچھ نہ ہوا تو آپ استعمال کیجئے گا۔ سرما استعمال کرنے کے لیے اسی 12 سال کے بچے کو پکڑ کر لے آئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ میں سرما ڈالا تو زمین کے اندر چھپے سارے خزانے نظر آنے لگے۔ بچہ بہت سمجھدار تھا، اس نے فوراً چلانا شروع کر دیا کہ میری نظر ختم ہو گئی ہے، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس بچے کی چیخ و پکار سن کر سرما پھینک دیا اور سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے وہ سرما کی شیشی اٹھائی اور دوسری آنکھ میں بھی سرما لگا لیا۔ اب دونوں آنکھوں سے زمین کے اندر چھپے خزانوں کو دیکھ کر نکالنا شروع کر دیا اور جنگل میں جمع کرتا رہا۔ جب 17-18 سال کا ہوا تو اس نے شہر میں جا کر کچھ امیروں اور سرداروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بڑے بڑے امراء اور وزراء اس کے ساتھ مل گئے اور اس نے اس وقت کے بادشاہ سے بڑی چالاکی سے حکومت چھین لی اور خود بادشاہ بن گیا۔ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کی کمی نہ تھی۔ کسی اور سلطنت کے بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت بھی نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلمرو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر یعنی جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔
اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کی گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتیوں، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام عمراء و ارکان دولت کو حکم ہوا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک ایسے اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتراؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا 1 پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہے وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔